آپ کا تعلق صحافت سے پھر 40 سالوں کے اندر ہے. میں بھی چھوٹا موٹا طالب علم صحافت کا. چھوٹے موٹے طالب علم. تو پی ایچ ڈی استاد ہیں, اسکالر ہیں نا, ابھی بھی سیکھ رہے ہیں. تو تھوڑا سا پچھلے 2 3 4 سال کا جو ایک کہہ لیں کہ میڈیا آبزرو کر کے یا دیکھ کے یا پڑھ کے کچھ سوالات ذہن میں نے کہا جو آپ سے آپ کے تجربے کی بیسس کے اوپر اس پہ جاننا چاہیں. صحافت کو آج کل آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور رول آف میڈیا ان دونوں پر لنک کریں, کیونکہ صحافت ہماری جو ہے نیوز پیپر میں بھی اب ہے, مین اسٹریم ٹی وی چینل میں بھی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے. اب رول آف میڈیا کے اندر میں تینوں کو انٹر لنک کر کے پوچھ رہا ہوں کہ اب اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اور جب آپ شروع میں آئے تھے صحافت میں اس کے ساتھ آپ کو کیا چیز چینج نظر آتی ہے؟ تو ایڈ ڈاک کا سوال کرتے, میں تو صحافت کو دیکھ ہی نہیں رہا. صحافت ہو تو میں بتاؤں نا. دیکھو صحافت تو میں تب دیکھوں نا کہ ایک چیز میں تم کو ہمارے گھر میں کھانا پکا, ایک برتن میں کھانا پڑا, یہ صحافت ہی نہیں. پیٹی بڑھائے انہوں نے ناراض ہو جائے نا. میں ناراض ہوں, وہ ان کا مسئلہ ہے, میں اپنی خبر ہی جانا نا. دیکھو صحافت کیا ہے, پہلے اس پہ بحث کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ تم پی ایچ ڈی صحافت ہو, میں کوئی 40 سال سے جرنلزم کر رہا ہوں, تو ہم دونوں کا میرا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے, تمہارا تھیوریٹیکل ہے. ڈارلنگ دیکھو, ایک ڈیموکریٹک جو پاکستان کا آئین ہے 73 کا, وہ پاکستان کو جمہوریہ قرار دیتا ہے. ڈیموکریسی میں صحافت پاور کی نہیں ہوتی, ریاست کی نہیں ہوتی. میں کوئی ریاست دشمنی کی بات نہیں کر رہا, فریڈم آف اسپیچ کی ہوتی نہیں, اس کی بھی نہیں ہے. جرنلزم از اے وائس آف اے پریس, اس اے وائس آف اے نو وائس. یہ کمزور کی آواز ہے. تو جب میڈیا طاقتور کے ساتھ کھڑا ہو جائے, چاہے وہ پنجاب پولیس ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ جج ہو, چاہے وہ امیر لوگ ہوں, تو وہ صحافت نہیں ہوئی ہے. میرے خیال میں صحافت کہاں ہے, مجھے بتاؤ کون صحافی ہیں. پھر اس کے اندر ایک اور سوال ذہن میں آیا تھا, بڑا کچھ ورڈ یوز ہوتے ہیں صحافت میں اور ٹاؤٹ میں فرق ہے. یہ سارے ٹوٹ ہیں, یہ سب کو طاقتور کے ساتھ. آپ صحافت کر ہی نہیں سکتے اس زمانے میں, اس وقت انڈیپینڈنٹ ہے ایک بھی صحافی نو سسٹم کی. میں فرد کی بات نہیں کر رہا. جتنے آپ کے بڑے بڑے جتنے بھی چینلز ہیں, مطلب میں ایک دن دیکھ رہا تھا, ایک شاید دنیا میں نے ایک سرخی پڑھی ہے, میں کہ یار 40 سال ضائع کتنے. سرخی یہ تھی کہ جنرل شریف کی کو پریس کانفرنس کو بہت پسند کیا گیا, کے پی کے کی عوام نے بہت پسند کیا. میں یہ سرخی ہے یار, میں تمہیں اس کا اسکرین شاٹ بھی دے دوں گا, دکھا دوں گا. میں نے جو صحافت پڑھی ہے, مجھے تو استادوں نے یہی سمجھایا, میری عقل نے یہی سمجھایا کہ ریاست اللہ کا شکر ہے قائم, وہ اپنا کام کرے, وہ ٹیکس سے چل رہی ہے. جرنلسٹ کا کام ہے کہ وہ جو ویکنیس ہے, جو وائس آف دی نو وائس ہے, اس کی نمائندگی کرے. تو ہمارے جتنے بھی بڑے ٹی وی چینلز ہیں, جتنے بڑے اخبار ہیں, میں صحافیوں کے ساتھ سارے انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں, وہ ہی کمپرومائزڈ ہو گیا. اس نے یہ سیکھ لیا کہ میں نے طاقت کو چیلنج نہیں کرنا. پہلے جو ہے آنرز جو ہیں مختلف اخبارات کے جو جیلیں کاٹتے تھے, مشکل وقت دیکھتے تھے, مالک ہیں. اب تو کسی کا پراپرٹی ہے, کوئی اسکول چلاتا ہے, کوئی کالج چلاتا ہے, کوئی فیکٹری چلاتا ہے, کوئی بلیڈ بناتا ہے, کوئی شیو کرتا ہے. مطلب آپ نے کہ صحافتوں کا ہی نہیں. ایک زمانہ تھا جب میں, مطلب اگر مجید نظامی کی بات کروں, اچھے برے کی بات نہیں, نوائے وقت کا مطلب ہے ایک ملکیت ہے, وہ ایک کام کرتے ہیں. جنگ اخبار جنگ تھا. اب تو 5 6 آپ کے بزنسز ہیں. تو مجھے تو بتاؤ, میں بار بار جو تم سے سوال کر رہا ہوں, صحافت تو تب شروع ہوگی نا کہ جب صحافت کا ادارہ انڈیپینڈنٹ ہوگا. میرے خیال میں اس میں کوئی اس وقت پاکستان میں کوئی اخبار, کوئی ٹی وی, کوئی ریڈیو, کوئی میس کمیونیکیشن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. سر ایک اور چیز ہے کہ جب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, سب نے ہنسی آ جاتی ہے صحافت کے, مطلب کہ اس طرح کی صحافت دیکھتے ہوئے کہ بہت نام وہ جنرل ہنسیاں نہیں, میں تو رونا آتا ہے. سر ہنسی بھی وہی سمجھ لینا, اب صحافت ہے یا مذاق ہے, کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یہ مذاق ہی ہے نا یار, یہ تو کامیڈی ہو گئی ہے نا. مطلب جس طرح میں نے تمہیں بتایا کہ یہ اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں, جس طرح میں نے تمہیں خبر بنائی, اب یہ جنرلائز سرخیاں بننی شروع ہو گئی ہیں. ہم وشفل چیز کو خبر تو نہیں نہ بناتے. اگر کسی مطلب میں وزیر اعظم ہوں, میں بڑا طاقتور ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ میری پاپولیرٹی کی خبریں لگیں, تو اگر تمہارے اخبار میں اگر پہلے صفحے پہ ساری میرے اشتہارات آ گئے اور اندر تم نے خبر لگا دی ہے کہ ایک سروے کے مطابق طاہر ملک بڑا پاپولر ہے, تو یہ صحافت تو نہ ہوئی. سر چلیں صحافی اب اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, دونوں طرح کے ہیں, کچھ دوست ہمارے بھی ہیں. نہیں, تم لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہے. میں کچھ اور میں یہاں سے تم سے لڑوں گا. نو میں کچھ اور اینگل پوچھنے لگا اس کے اوپر. نہیں, میری پہلے بات سن لو. صحافی کو تم نے دیکھنا ہے وہ جس اداروں کے تحت کام کرتا ہے, پالیسی اس کو وہاں سے لنک ہی کرنے لگا نا. اب صحافی جب ادارے کے اندر کام کر رہا ہے تو اس کی صحافت ہو رہا ہے, جب وہ یوٹیوب پہ یا فیس بک کے اوپر یا سوشل میڈیا پہ اپنے چینل چلا رہا ہے, ادھر اس کی صحافت ہو رہا ہے. جب وہ نجی محفل میں بیٹھتا ہے, ادھر اس کی صحافت ہو رہا ہے.
यार तुम लोग पता नहीं सहाफ़ी को अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तुम उसको कोई मतलब बहुत बड़ा इंसान समझते हो को वो स्पिरिचुअल आदमी उसके मेरी सुन लो ना आपके लोग आवाज सुनती हो, आप क्यों एक सुन- वीडियो लगाएं 10 मिलियन लोग उसको देखें, मतलब 1 करोड़ आवाम उसको देख रही है, तो आप कह रहे हैं कि उसको आप कुछ समझे ही ना। नहीं तो जो तू सच बोल रहा है एक तरह की गातर रानू डाला तेन चुक के लाया तेरी बीवी ने जाके गाला करनी है तेन किस पागल ने कैसी बकवास कर तिया नहीं तो बियानी है कार रोटी नहीं चलानी उसकी रियलिटी समझो वो सर्वाइवल का भी जानवर है ये जो तुम बार बार मुझे बार बार करो साफ़ी तो भाई एक इदारे के अंदर काम कर रहा है उस इदारे में उसको ऊपर आज़ादी मिलनी चाहिए जब आप जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं मैं कोई 100 बंदे भुगता आ चुके हैं मैंने अपनी औकात का पता है ना अब हमें एक फोन की मार होती है मालिक का फोन आता कड्डो एन बार बड़ा दानश्वर बनता है तो वहाँ क्या करोगे तो सहाफ़ी को खाली ब्लेम ना दो पूरे इंस्टीट्यूशन की बात करो हमारे जो साथी टॉप इदारे हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं और उसकी हीट फिर आपके साफियों पे भी आती है सर देखें, एक तो ये आपने बात बड़ी लॉजिकल कह दी कि जब दाल रोटी जहाँ से चलनी है उसके अकॉर्डिंग ही आपने देखना है। एक होता है साफी के पास सोर्स होते हैं अपने, वो अपने सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन लेके आता है, पर उस सोर्सेज के साथ फैमिली टर्म्स बना लें, उसके फैमिली फंक्शंस पे भी जाएं, उधर से खबर लेके आके वो खबरें देना शुरू कर दें। ये तो पब्लिक इसको रिलेशनिंग है ये तो साफत नहीं है सर वही मैं समझना चाहता हूँ कि इस तरह की जब साफत हो रही नहीं होती इस तरह है मैं मतलब देख रहा था कि मतलब जुवेद चौधरी का मैं पढ़ रहा था उसने कॉलम नहीं लिखा उसका मैं सुन रहा था वीलॉग में वो बता रहा है कि एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है मैं हंस रहा था कि काफी साफियों ने ये की थी। अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला एक तर्जमान है उसका ओहदा छोड़ दो एक तर्जमान है पाकिस्तान फौज का वो फौज की पोजीशन बताने तो आप उसकी पोजीशन से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो ये जर्नलिज्म में नहीं चीज आती ये एक सर ये चीजें जो है ना जो भी आप चीजें बता रहे हैं सेम इसी तरह की सहाफत हम लोग इंडियन चैनल्स पे पीछे हमने देखी तो है। शेम होता है मैं एज वेल इसका क्या मतलब है कि तो इसका मतलब कि हम उनके लेवल पे चले गए। मैं समझता हूँ शेम इज शेम अगर जर्नलिज्म जो है मैं बार बार कह रहा हूँ ये पाकिस्तान मुसलमान इस्लाम की बात नहीं हो रही जर्नलिज्म पूरी दुनिया में जहाँ पे भी होगा अगर वो कमजोर की आवाज नहीं है वो इंडिया हो वो पाकिस्तान हो वो बांग्लादेश हो वो जर्नलिज्म नहीं है वो पब्लिक रिलेशनिंग है वो प्रोपोगंडा है वो ताकत की आवाज है और मैं समझता हूँ सहाफत ताकत की आवाज नहीं हो है सकती। सर लास्ट के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आजकल चल रहा है, आप साफी भी हैं, आप उस्ताद भी हैं, पढ़ाते भी हैं साथ में, मेरे भी थोड़ा सा पढ़ाने का शर्फ हासिल हुआ है। आजकल स्टूडेंट में जो डिप्रेशन आ रहा है और उसकी वजह से निजी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो बच्चों ने खुदकुशी की है, एक तो आप इसको किस तरह देखते हैं, दूसरा उस सुसाइड के ऊपर इन्वेस्टिगेट किए बगैर जिस तरह सहाफ़ियों ने मंजन बेचा है, जिस तरह खबरें दी गई हैं, उससे टीचर कितना हर्ट हुआ, टीचर बरादरी के लिए वो क्या प्रॉब्लम है और उस टीचर की लाइफ क्या रह गई। बड़ा सही तुमने रेलेवेंट एक बात की है देखो सबसे पहली बात ये कि अनफॉर्चुनेटली साफी को ये समझ आ गई है कि वो ऐसी खबरें नहीं दे सकता जो रियलिटी है मतलब मुझे तो नज़र ही नहीं आती देखो अब पाकिस्तान में जिस तरह लाहौर की डेवलपमेंट हो रही है अच्छी बात है पंजाब हुकूमत अच्छे काम कर रही है मगर मुझे पता है एज ए फैक्ट एज ए साफी कि 1/3 ऑफ पाकिस्तान बिलो पॉवर्टी है 2/3 ऑफ पाकिस्तान जो है वो गरीब है अभी मैं 10,000 चीज़ें पढ़ रहा था मेरा सर घूम गया कि पाकिस्तान में जो गरीब आदमी है जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी है 55% सिर्फ खुराक पे खरीदता है कितने 55 रोटी की और खुराक में भी मैंने स्टडी किया वो सिर्फ उसमें आटा है दालें हैं चीनी है घी है बस 55% तो आपका वहाँ चला गया हेल्थ है एजुकेशन है ट्रैवल है बीवी बच्चे शादी को 1 करोड़ चीज़ें मुझे ये बताओ किसी साफी को नज़र नहीं आ रहा अब हो क्या रहा है इसीलिए वो ड्रामे ढूंढ रहे हैं एक चवल से बंदे ने कोई वीडियो गंदी सी बना दी पूरा पाकिस्तान उनसे पीछे पड़ा हुआ है नहीं सर अभी तो मेरा पॉइंट है ये साफत है डिप्रेशन और जो नहीं मुझे बताओ ये साफत है कि रजब भट्ट अदालत में चले गए रजब भट्ट अदालत से बाहर आ गए सर ये भी तो हो सकता है ना कि वो खबरें इसलिए दी जाए किसी और मुद्दे से आपने यही तो प्रोपेगेंडा ये तुम तो मेरा मसला आसान कर दी ना मेरा आर्गूमेंट ये है कि साफी जब असल इश्यूज की तरफ नहीं आएगा तो उसको इसकी खुदकशी को हाईलाइट करेगा वो टीचरों को दुश्मन बनाना शुरू कर देगा टीचर हाजिर नहीं लगाते और भाई खुदकशी के हमेशा मल्टीपल रीजंस होते हैं क्वेश्चन तो ये है कि उस्ताद तो जिस मजहब से तुम्हारा ताल्लुक है वैसे तो वैसे उसको बाप है तो बाप इस तरह होगा अपनी औलाद को बदोलेगा मेरा नहीं ख्याल वो उस्ताद हो सकता है जो असल इशू ये है कि सोचना ये पड़ना चाहिए रियासत को हुक्मरानों को सोसाइटी को टीचरों को ओपिनियन मेकर को हमारा बच्चा स्ट्रेस क्यों ले नहीं पा रहा स्ट्रेस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ
ہاں وہ یہ رہا ہے. آپ بھی پڑھے ہیں, میں بھی اسکول کالجز میں پڑھا ہے, ہمیں تو مار بھی پڑتی ہوتی تھی, ڈانٹتے بھی تھے, تو اسٹریس لیا نا تم نے, جاتا تھا. اسٹریس لیا نا تم ہم نے. نے تو اس طرح کبھی نہیں کیا کہ جا کے خودکشی کر. تم میرڈ ہو, بچوں کا علاج بھی کر رہے ہو, کتنی اسٹائل مجھے آگے چیزیں اپنی شیئر کرتے ہو, مگر میں تمہیں روتے نہیں دیکھتا. تم مینٹلی تیار رہتے ہو کہ نہیں یار میں نے لڑنا ہے. یہ ہے لائف. اور یہ کوئی پاکستانی کو المیہ نہیں, یہ امریکہ, افریقہ, پوری دنیا میں. ایک چیز اور ساتھ میں یہ بھی تھوڑا باور کرا دیں کہ جو ٹیچر کوئی سختی کر رہا ہے وہ سختی خود سے نہیں کر رہا. ایک HEC کی پالیسی, آپ کے ہائر ایجوکیشن, آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پالیسی ہے کہ اتنی اٹینڈنس کو مینٹین کرنا, ان گریڈس منیمم مینٹین ہوئیں گے, یہ ہوئے گا. وہ ٹیچر اگر مینٹین کراتا ہے, پھر یونیورسٹی کا اس کے اوپر ایک ہاتھ ہوتا ہے کہ بھائی یو شوڈ فالو دیز پالیسیز ٹو کمپلائی ود HEC اور HED. تو اس کی وجہ سے اینڈ پہ کوئی ادارہ یا کسی بھی ٹیچر کو بلیم کرتا ہے کہ ٹیچر نے کیا ہے, تو وہ ٹیچر کے تو بیچارے کی زندگی گئی. یار دیکھو نا, وہی ہماری انفارچونیٹلی سوسائٹی, ریاست کا ایک ہی کام ہے کہ کمزور کو پکڑ لو. سب سے کمزور کون ہے؟ جو طرح پہ کام کرتا ہے, ٹیچر. اچھا مجھے وہ یاد ہے جس یونیورسٹی میں جو ہوا ہے اپنا واقعہ ہوا ہے, تو وہاں کے جو مالک صاحب تھے بڑے سمجھدار تھے, بڑی گتشت انہوں نے بنائی سی, تو فرمان لگے کہ یار ہم نے یہ ان کی ذہنی صحت کے بارے میں نہیں کبھی سوچا. وہ کاکا ذہنی صحت بل مجھے خوشی ہوتی, کہتے یار اس انہوں نے تنخواہ دے بارے نہیں کبھی سوچا, کبھی یہ نہیں سوچا کہ کیا اس کو اتنے پیسے. یہی کہنا چاہ رہے ہو؟ نہیں, ذہنی صحت کو لیبوریٹ کرو نا. ایک آدمی ٹیچر انسان ہے, جو میں نے صافی کو پروٹیکٹ کیا, اس نے بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے, اس نے بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے, اس نے خود بھی کپڑے پہننے. پہلے تو کوئی انسان کا بچہ پہلے یہ فیصلہ کرے کہ کیا ٹیچر اتنے جائز کما رہا ہے کہ اپنی جائز ضرورتیں پوری کرے. تو اسٹریس کا تو سب سے بڑا سورس لاسٹ کے اندر اس پورے سینیریو کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت ملک کے اندر حالات چل رہے ہیں, یہ انسیڈنٹس کے بعد ٹیچر سروائیو کیسے کریں؟ میرا والے وہ شدید سٹریس میں جائیں گے. مجھے تو ڈر ہے کہ اب ٹیچروں نے خودکشی نہ شروع کر دیں. نہ اللہ نہ کرے, پر وہی سٹریس ہے بھائی. دیکھو نا, ہم نے سیاست کو جی بونگا بنا دی, وہ بندہ بڑا سیاسی. اور پائی الٹیمیٹلی ایوری تھنگ از پالیٹکس. آپ کو ان ہونا پڑے گا, آپ کو ڈیسیژن میکنگ سوچنی پڑے گی کہ اس ملک میں کون سی خامی ہے جس کی وجہ سے ہمارا بچہ سٹریس نہیں لے رہا, ہمارے ٹیچر کیوں سٹریس میں. ہمیں الٹیمیٹلی اگریسو ہونا پڑے گا. سر لاسٹ میں اسٹوڈنٹس کے لیے ایک میسج ٹو اوائڈ سچ تھنگ, اور ٹیچرس کے لیے سجیشن. میرا خیال ہے اسٹوڈنٹ کو دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا کہ آئی فیل گریٹ سنس آئی ہیو گیون اپ. اسٹوڈنٹ نے ایک راستہ یہ ڈھونڈ لیا کہ بجائے وہ اسٹریس سے کمپیٹ کرے, اس کے سامنے کھڑا ہو, جن کے سامنے آنے کے بجائے وہ کہتا ہے کہ جن کو نہ چاہو تو جن بھاگ جائے گا. جن وہیں کھڑا ہے, جن نے نہیں بھاگنا. کہانی ہوگی. ہاں تو وہی ہے. تو اسی لیے ہم نے کمزور جنریشن پیدا کر دی ہے. مجھے اب ہیروئن نہیں نظر آ رہے. ایک عاطف اسلم تھی جمع ہے, 25 سال ہو گئے کوئی سنگر آیا ہے نہ. اچھا سپورٹس میں اتنے ہیرو ہوا کرتے تھے پاکستان کے, کوئی مجھے نظر نہیں آتا. بس ایک لڑکا آئندہ کرکٹ, ایک دن مین آف دی میچ ہوتا, دوسرے دن وہ کہتا میں فلاں ساہیوال میں چولہے بناتا تھا, میں مجھے کرکٹ بننے کا شوق ہوتا, گھومو ہی اندر. تو آپ لوگوں کے اندر وہ کانفیڈنس ہی نہیں آ رہا. یہ سوسائٹی کے لیے سوال ہے, یہ ریاست کے لیے سوال ہے, یہ حکمرانوں کے لیے سوال ہے. اور ٹیچرس کے لیے سر سجیشن لاسٹ میں. ٹیچرس کو میرا ان کو بھی ریئلسٹکلی دونوں شکلیں بنانی پڑیں گی. ان کو جو ظالم فیس ہے, جو سخت فیس ہے, وہ بھی رکھنا پڑے گا, اور ان کو ہیومن فیس بھی لانا پڑے گا. ان کو اسٹوڈنٹ کے بالکل لیول پہ جا کے دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کیا پریشرز ہیں, اور ان کو پیار سے, محبت سے ان کو بھی ڈیل کریں. بہت شکریہ ملک صاحب. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں پھر حاضر ہوئیں گے اور ملک صاحب کے تجزیے سے مستفید ہوئیں گے. اللہ حافظ.